روس یا چین کے خلاف ممکنہ لڑائی امریکی فوج کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ روس یوکرین تنازع نے امریکہ کو ایک ہی وقت میں متعدد خودکار ڈرونز کے استعمال اور 1000 میل تک مار کرنے والی توپ تیار کرنے پر مجبور کیا۔ امریکی فوج کے پاس اسی خطے میں گزشتہ جنگی رجحانات کے جواب میں کئی نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے۔ جریدے سائنٹیفک امریکن کی رپورٹ کے مطابق جب 2014 میں روس نے کریمیا سے الحاق کیا اور یوکرین کے ڈونیٹس بیسن خطے میں مداخلت کی تو روسی فوج نے نئی ٹیکنالوجی استعمال کی اور جدید جنگ کے بارے میں امریکی فوج کی سوچ کو مسترد کر دیا۔ اب امریکی اور یورپی رہنما اندازہ لگا رہے ہیں کہ آیا ماسکو یوکرین پر دوبارہ حملہ کرے گا؟ پینٹاگون ایسے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا ہے جو روس یوکرین جاری تنازع کے آغاز کے بعد طے شدہ ترجیحات کی عکاسی کریں۔ اس وقت امریکہ نے ایک ہی وقت میں کئی خودکار ڈرونز کے استعمال اور سپر کینن یعنی توپ جو 1000 میل کی دوری تک فائر کر سکتی ہے جیسی جنگی ٹیکنالوجی پر کام جاری رکھا ہوا ہے۔ حیران کن مہم جوئی کا مقصد موجودہ راڈار اور مواصلات کو جدید ترین کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور مصنوعی ذہانت کے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ ایک ایسا خودکار نظام بنایا جا سکے جو متعدد جنگی علاقوں میں کارروائیوں کو مربوط کرے۔ ان میں سے بہت سی کوششوں کا پتہ یوکرین پر روس کے 2014 کے حملے کے بارے میں امریکی فوج کے مطالعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس دوران روس نے سائبر اسپیس، الیکٹرانک وارفیئر اور معلوماتی ہتھیاروں کے استعمال کے ذریعے روایتی میدان جنگ کو وسعت دینے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ مطالعے میں یہ سامنے آیا ہے کہ مستقبل کی لڑائی میں روس کی نئی صلاحیتوں کو روبوٹک ہتھیاروں اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے حملوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے جس میں فضائی اور خلائی حملوں سمیت میزائل شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ روس کئی اہم جنگی شعبوں میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا، بشمول آرمر، آرٹلری، فضائی دفاع، خلا اور سائبر اسپیس۔ رپورٹ کے مطابق امریکی دفاع کو جدید میدان جنگ کی نئی حقیقتوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہوگی یا روایتی لڑائی میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا جو نیٹو اتحاد کی ہم آہنگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اور جوہری تصادم کے امکانات کو بڑھا سکتا ہے۔ امریکی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل جیمز میک کونل کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسے اسٹریٹجک حریف ہیں جن کے پاس بڑی فوجیں ہیں۔ امریکی فوج نے افغانستان اور عراق میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کی ہے، لیکن روس یا چین کے خلاف ممکنہ لڑائی جسے پینٹاگون اب امریکی فوج کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اسے ٹیکنالوجی کے مختلف سیٹ پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اسٹریٹجک حریفوں کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ نومبر میں آرمی فیوچرز کمانڈ نے 100 سے زیادہ نئی ٹیکنالوجیز کی نمائش کی۔ ان سب کا مقصد ایک نئے آئیڈیا کو آگے بڑھانا تھا کہ کس طرح لڑنا ہے۔ روس کی 2014 کی کارروائیوں کے بعد جوائنٹ آل ڈومین کمانڈ اینڈ کنٹرول کا قیام لایا گیا۔ یہ ٹیکنالوجی پروجیکٹ متعدد محاذوں پر لڑائی کو تیزی سے مربوط کرے گا۔ اس کا مقصد تمام امریکی فوجی انٹیلیجنس، سرویلینس اور جاسوسی کو ڈیٹا کلاؤڈ میں جمع کرنا اور مصنوعی انٹیلیجنس اور الگورتھم کو دیے گئے ہدف کے خلاف بہترین ہتھیار سے مماثلت کرنا ہے۔ یہ کوارڈینیشن مثالی طور پر فوج، بحریہ، فضائیہ اور میرینز کو ایک ہی واحد فائٹنگ فورس میں ضم کر دے گا جس کے اندر کوئی بھی سینسر کسی بھی شوٹر سے جڑ سکتا ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کو چین یا روس سے لڑنے کی صورت میں واشنگٹن کو ایک مخصوص ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی۔ ہم قابل اور کم لاگت والے بغیر پائلٹ کے نظام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ جنوری کے اوائل میں امریکی فوج نے 2024 کے ساتھ ہی ایک پروٹوٹائپ سپر کینن کا تجربہ کرنے کے منصوبے کا انکشاف کیا۔ طویل رینج کی توپ 1000 میل دور اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل ہوگی جو آج کے دور کی 25 میل کی پہنچ سے بہت آگے ہے۔ یوکرین پر روس کے 2014 کے حملے سے ایک اہم سبق یہ تھا کہ امریکی فوج کو اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے نظام کو بڑھانے کی ضرورت تھی۔ اب فوج 2023 تک طویل فاصلے تک مار کرنے والے متعدد نئے میزائل تیار کرنے کے راستے پر ہے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والی توپ ابھی ہتھیاروں کی فہرست کا حصہ نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات جاننے کے لیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔